السلام علیکم ویورز، میں مزمل اوان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب نئے آرمی چیف ہوں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی 3 سالہ ایکسٹینشن کی میعاد نومبر میں پوری ہونے جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے نئے جو ہے وہ جانشین کا انتخاب کر لیا، اور فوج پاکستان میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ نئے آرمی چیف ہوں گے۔ اس حوالے سے بہت سی خبریں سامنے آئیں، بہت سی نیوز سامنے آئیں، اور اس حوالے سے بہت سی افواہیں جو اڑ رہی تھیں کہ جی کون سا بندہ جو ہے وہ نیا آرمی چیف ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہوتی رہی، سوشل میڈیا پہ پوسٹ لائک کرتے رہے لوگ، شیئر کرتے رہے کہ جی کون سا شخص جو ہے وہ نیا آرمی چیف ہوگا۔ ہر شخص نے جو ہے وہ اپنے اپنے اندازے کے مطابق نام پیش کیے، لیکن جو میں بڑے باوثوق ذرائع سے آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، وتھ سورسز وتھ انفارمیشن آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب نئے آرمی چیف ہوں گے۔ یہ وہ انتخاب ہے جو پوری افواج پاکستان کا انتخاب ہے۔ اس کے اوپر نام کے اوپر 70 سے 80% جو ہے وہ کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جنہوں نے بڑے ووٹوں کے الفاظ میں اب یہ بات کر دی ہے کہ وہ کسی بھی صورت نہ تو ایکسٹینشن لیں گے، نہ تو وہ کسی صورت ایکسٹینشن کے حامی ہیں، بلکہ وہ اپنی 3 سالہ ایکسٹینشن کی میعاد نومبر میں پورے ہوتے ہی ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک نیا آرمی چیف آئے گا، جس کے حوالے سے یہ باتیں سرکولیٹ کر رہی تھیں، ابھی سے سرکولیٹ کر رہی تھیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو اس پورے معاملے کے اندر جو ہے اس پورے معاملے کو تنازعات کی شکل دینا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح انتخابات ہو جائیں، نئے آرمی چیف کا اعلان ہو جائے، اس کے بعد جی وہ سارا جو میرا ایک پلان ہے، وہ جو 10 سالہ عمران خان صاحب کا پلان تھا، اس کے مطابق کام ہونا شروع ہو جائے۔ تو اب نئے آرمی چیف کے حوالے سے جو میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ خبر دے رہا ہوں، بہت انٹرسٹنگ آپ کو خبر دے رہا ہوں، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جو میں نے کی ہے، جس کے اوپر میں آپ کو پورے باوثوق ذرائع سے یہ خبر دے رہا ہوں کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ نئے آرمی چیف ہوں گے۔ اس نام کے اوپر پوری فوج کا کنسنسس ہے، اس نام کے اوپر پوری افواج پاکستان جو ہے وہ متحد ہے۔ اور دوسری بات کہ جو اس کی ابھی تو خیر ایک آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جن کی ایکسٹینشن کی میعاد جو ہے وہ نومبر تک ہے، اس سال نومبر تک ہے، وہ نومبر میں ریٹائر ہوں گے، تو اس کے بعد نئے جانشین کا انتخاب کر لیا جائے گا، فوج پاکستان کا ایک نیا سربراہ آ جائے گا، اور وہ پھر فوج کی کمان سنبھالے گا۔ لیکن آپ کو کچھ تھوڑے سے انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتا چلوں کہ سینیورٹی لسٹ کے حوالے سے اگر ناموں کو سامنے رکھا جائے تو سینیورٹی لسٹ کے حوالے سے جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کے اوپر تو آؤں گا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت ایک ہرزہ سرائی ہو رہی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف، اور ان کے خلاف جو ٹرولنگ ہو رہی ہے، جو ان کے خلاف ہیش ٹیگز بنائے جا رہے ہیں، جو ان کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، اس کے اوپر بھی بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں گا کہ کیا وہ مقاصد ہیں جو عمران خان صاحب کے سپورٹرز پورا کرنا چاہ رہے ہیں ان کے خلاف کمپین کر کے، اور وہ کون سے مقاصد ہیں جس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کے کردار کو اور ان کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر بڑی امپورٹنٹ آپ کو آگے جا کر خبر بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن سینیورٹی لسٹ کے حوالے سے جو موسٹ سینئر رینک کے آفیسرز ہیں آرمی کے اندر، ان کے حوالے سے جی لیفٹیننٹ جو جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں، وہ جی اس وقت کور کمانڈر راولپنڈی ہیں، وہ لیفٹیننٹ نہیں ہے، سوری، میرے جو ہے وہ میں تصدیق کرتا جاؤں کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب جو ہیں وہ اس وقت کور کمانڈر راولپنڈی کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب جو اس وقت جی ایچ کیو میں اپنی وہ جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جی تیسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود راجہ صاحب جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب جن کے نام سے تو ہر بچہ واقف ہے، پاکستان کا ہر شہری واقف ہے، پاکستان کا ہر وہ طالب علم واقف ہے جو قانون کا طالب علم ہے، جو انجینئرنگ کا طالب علم ہے، جو ہر قسم کا جو ہے وہ طالب علم اس نام سے واقف ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب جو اس وقت کور کمانڈر راولپنڈی کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اس سے پہلے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد آخری نام جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر صاحب کا جو کور کمانڈر گجرانوالہ کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ 5 وہ نام ہیں جو سینیورٹی کے حوالے سے موسٹ سینئر کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بھی موسٹ سینئر رینک کے آفیسر ہیں، ان کا نام اس سے پہلے بھی آیا،
جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو 3 سالہ ایکسٹینشن نہیں دی گئی تھی تو اس سے پہلے ان کا نام دیا جا رہا تھا کہ جی نئے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے کیا ہوگا، لیکن پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ملک کی سیکیورٹی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی سٹاف کو 3 سالہ ایکسٹینشن دینے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کے بعد ان کو 3 سالہ توسیع دی گئی۔ لیکن اب جو یہ ساری جو نام آئے ہیں اس میں جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کا ایک بہت اچھا مقام ہے، وہ بہت سینئر رینک کے آفیسر بھی ہیں، بہت کریڈیبل آدمی ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ بہت ایک نفیس انسان ہے، بہت اسلام کے حوالے سے وہ بہت اچھا جو ہے وہ لگاؤ بھی رکھتے ہیں، اپنے ایک دلی لگاؤ رکھتے ہیں اسلام کے ساتھ۔ تو ایسے جو شخص ہیں ان کا نام آنا افواج پاکستان کے اندر اس کو پرائڈ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اس کو فخر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر وہ آرمی چیف بن جاتے ہیں، ان فیوچر ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ان کا نام دیا جا رہا ہے، تو اگر وہ آرمی چیف بن جاتے ہیں تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہوگا۔ فوج پاکستان کے اندر ایک بہت کریڈیبل آدمی آ جائے گا، ایک بہت آنسٹ، ایک بہت ایماندار آدمی آ جائے گا۔ تو اب یہ جو ایک پورا پراپیگنڈا سیل ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ایک ویب سائٹ ہے siyaasat.pk جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہے، عمران خان صاحب کے حق میں پوسٹنگ کرتی ہے، عمران خان صاحب کے حق میں ٹویٹر کے اوپر بھی ان کا ایک اکاؤنٹ ہے، فیس بک کے اوپر بھی ہے، اس کے بعد انسٹاگرام کے اوپر بھی ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر جو سوشل میڈیا کی ایپس ہیں اس کے اوپر انہوں نے اپنا اکاؤنٹ بھی بنایا ہوا ہے siyaasat.pk کے نام سے۔ اب یہ جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جی جو ٹرولنگز ہو رہی ہیں، وہ جو مخالف ٹرولنگز ہو رہی ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف، اس کے اوپر آنے جا رہا ہوں کہ siyaasat.pk جو ہے اس نے ایک جو ہے نا وہ سٹوری شیئر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیا عمران خان مخالف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اگلے آرمی چیف ہوں گے، کیا اس شخص کو آرمی چیف بنایا جا رہا ہے؟ مطلب اتنی کنٹروورسی اور اتنی ہائپ کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس اپوائنٹمنٹ کو متنازع بنا دیا جائے، یہ اپوائنٹمنٹ نہ ہو سکے، کسی بھی طرح اس کو روکا جا سکے۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ کیا پہلے سے پری پلانڈ ہے، یہ پہلے سے جو ہے وہ طے شدہ ہے، یا اس کو کسی جو ہے وہ کسی شخص کے ہاتھوں اس کو پلان تشکیل دیا جا رہا ہے، یا اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ایک کنٹروورسی کی زد میں لایا جائے، اس کو تنازعات کی زد میں لایا جائے؟ کیونکہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر تو میں آپ کو بعد میں جا کر بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب بیسیکلی جنرل عاصم منیر صاحب کے نام سے خوفزدہ کیوں ہیں، ان کو یہ خطرہ کیوں لاحق ہے کہ اگر یہ آرمی چیف بن جاتی ہیں تو میرا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے اوپر تو میں آپ کو انسائٹ سٹوری بتانے جا رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ قسم کی، لیکن آپ کو ایک خبر بتاتا جاؤں کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پہلے عمران خان صاحب کے دور میں DGISI کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں، اور یہ وہ واحد DGISI ہیں جو سب سے کم عرصہ DGISI رہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی بطور DGISI، ان کو کیوں ہٹایا گیا؟ اب اس کے اوپر آنے جا رہا ہوں۔ جب یہ DGISI تھے تو ان کی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، کیونکہ عمران خان صاحب بھی اس وقت اقتدار میں تھے، تو ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، تو وہ بڑی خوشگوار ملاقات تھی، لیکن اس ملاقات میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ وہ یہ ہوا کہ جی جب یہ ملاقات میں تھے تو اس میں انہوں نے ایک جو ہے نا ایک واقعے کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جی پاکستان کے ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون، پاکستان کے ایک بہت بڑے لینڈ لارڈ، پاکستان کے ایک بہت بڑے ایک ریچسٹ پرسن، بہت امیر ترین ذاتے جو ہیں ملک ریاض صاحب، انہوں نے جی آپ کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کو ایک جو ہے وہ ہار گفٹ کی ہے، اور اس ہار کی جو وہ مالیت ہے وہ کروڑوں روپے ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہیروں کا ہار ہے وہ آپ کی اہلیہ بشرا بی بی خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کو چیئرمین بیریا ٹاؤن ملک ریاض صاحب کی جانب سے گفٹ کیا گیا ہے، اور اس کی جو مالیت ہے وہ کروڑوں روپے ہے۔ جب یہ بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نا باقاعدہ طور پر جو ہے نا اس کی آپ انکوائری کروائیں۔ تو اس کے اوپر عمران خان صاحب بڑے سیخ پا ہوئے، اور انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو کہا کہ جی میں اس کی انکوائری کیوں کرواؤں، اگر وہ میری اہلیہ کو ہیروں کا ہار ملا ہے تو وہ جی ملک ریاض صاحب نے دیا ہے، میں اس کی انکوائری نہیں کروا سکتا، انہوں نے تحفے کے طور پر دیا ہے۔ جس کے کچھ ہی دیر بعد جو ہے یہ جب یہ معاملہ ایک تنازعات کی شکل اختیار کر چکا تھا تو عمران خان صاحب نے پھر فیصلہ کیا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ بطور DGISI کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو DGISI کے عہدے سے ہٹایا، ان کو کسی اور جگہ پر اپوائنٹ کر دیا۔
فوج کے اندر تقرر و تبادلے ہوتے رہتے ہیں. تو اس کے بعد جی وہ جو اب کے جو کور کمانڈر ہیں پشاور کے جنرل فیض حمید صاحب، وہ جی ان کو لایا گیا، ان کو بطور DGISI اپوائنٹ کر دیا گیا، تعینات کر دیا گیا، اور وہ عمران خان صاحب کی سب سے بہترین اور بیسٹ قسم کی چوائس تھے جنرل فیض حمید صاحب. ان کے نام سے کون سا بچہ واقف نہیں ہے؟ پاکستان کا بزرگ واقف ہے، پاکستان کا بچہ واقف ہے کہ وہ جنرل فیض حمید صاحب جو عمران خان صاحب کی ایک بہت بہترین قسم کی بیسٹ قسم کی چوائس تھے. اس لیے عمران خان صاحب کا جو اگلا 10 سالہ پلان تھا وہ یہی تھا کہ جی میں آؤں گا، تا حیات اقتدار میں آؤں گا، انتخابات ہوں گے، جنرل فیض حمید صاحب آرمی چیف ہوں گے، اس کے بعد جی میں وزیر اعظم ہوں گا. اگلے 10 سال 20 سال کا یہ جو سارا پلان تشکیل دیا جا رہا تھا، یہ انتخابات کی رٹ ایسے نہیں لگائی جا رہی، یہ بڑا سوچ سمجھ کے لگائی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ کسی طرح اس ملک میں انتخابات ہو جائیں. اب یہ جو سارا ایک پروسیس ہے نا، جس کے اندر عاصم منیر صاحب کو چینج کیا گیا، ان کا تقرر کر دیا گیا، ان کے تقرر و تبادلے کو یقینی بنایا گیا، اور ان کو اٹھا کے DGISI کے عہدے سے ان کو کسی اور جگہ پر اپوائنٹ کر دیا گیا. تو اس کے حوالے سے بھی فوج کے اندر بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اسپیشلی طور پر جو عمران خان صاحب نے ہمیشہ فوج کو ملائن کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے جو اس قسم کی حرکتیں کی ہیں، جیسے وہ پرویز مشرف صاحب کیا کرتے تھے فوج کے اندر، وہ جس کو دل کرتا تھا اٹھا کے اوپر لے آئے، جس کو دل کرتا تھا اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو پھر وہ جو ریٹائر افسران تھے فوج کے، وہ یہ بات کرتے ہوئے وہ اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ جی پرویز مشرف صاحب جب تک فوج میں رہے ہیں تو انہوں نے، بہت سے لوگوں نے یہ بھی بات کی کہ جی وہ بڑا انہوں نے فوج کا مورال بلند کیا. حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ انہوں نے فوج کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا اپنے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے ذریعے. جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا اس کو تو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھے گی. لیکن جو عمران خان صاحب نے کیا جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف، یہ ہے وہ چیز کہ جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے سب سے بڑے ریچسٹ پرسن، پاکستان کے سب سے امیر ترین جو شخص ہیں ملک ریاض صاحب، انہوں نے آپ کی اہلیہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کو ہیروں کا ہار گفٹ کیا ہے، اور وہ 18 کروڑ روپے کی مالیت کا ہے. تو آپ اس کی جو ہے وہ انکوائری کروائیں. تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دی اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں نہیں یہ کر سکتا، میں تو اپنی اہلیہ کے خلاف انکوائری کروا ہی نہیں سکتا، میں کیوں کرواؤں اپنی اہلیہ کے خلاف انکوائری. لیکن وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ جو توشہ خانہ کے جو تحائف ہوتے ہیں نا، وہ سرکاری طور پر جمع ہوتے ہیں. لیکن وہ عمران خان صاحب اب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جی اگر میں نے بھیج دیا تو کوئی غلط کام نہیں کیا، چلیں ٹھیک ہے، اس کی بھی انکوائری ہو جائے گی، وقت آنے پر تو انکوائری ہوگی ہر چیز کی. لیکن یہ تھی وہ وجہ کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو کیوں ہٹایا گیا اور عمران خان صاحب خوفزدہ کیوں ہیں. اور بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا جنرل عاصم منیر صاحب کا نام اس لیے دیا گیا کہ عمران خان صاحب کو خوفزدہ کیا جائے؟ نہیں سر، بالکل ایسے نہیں دیا گیا، بلکہ میرٹ کے اوپر دیا گیا، میرٹ لسٹ کو سامنے رکھ کر دیا گیا. سینیورٹی کے حوالے سے ٹھیک ہے، وزیر اعظم کا وہ ایک اپنا فیصلہ ہوگا کہ وہ کس شخص کو جو ہے وہ سینیورٹی لسٹ کے حوالے سے آرمی چیف بنائے. وہ 5ویں بندے کو بھی بنا سکتا ہے، وہ سینیورٹی لسٹ کے اندر جو ہے وہ تیسرے بندے کو بھی بنا سکتا ہے، وہ سینیورٹی لسٹ کے اندر دوسرے بندے کو بھی آرمی چیف بنا سکتا ہے. تو یہ اس کا ایک اپنا بنیادی فیصلہ ہوگا، اس کے اندر تو کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، کیونکہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس مرضی شخص کو اپوائنٹ کر دے بطور آرمی چیف، بطور DGISI. تو جس مرضی شخص کا وہ جو ہے وہ تقرر و تبادلے بھی جاری رہتے ہیں فوج پاکستان کے اندر، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اب جو سوشل میڈیا کے اوپر جو کمپین ہے، اس کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ کسی طرح ان کی اپوائنٹمنٹ کو متنازع بنایا جائے. اور یہ جو ہم نے پاکستان کے اندر جو اپنا مخصوص ایک پروپیگنڈا سیل رکھا ہوا ہے نا، صحافیوں کا، میڈیا کا، جو خاص کر کے ایئر وائی نیوز ہو گیا، اس طرح کے جو دوسرے تیسرے جو صحافی ہیں، خیر میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے ادب کے ساتھ بات کر رہا ہوں، لیکن جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو اس طرح کے کردار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا تیار کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ جو کیا نام تھا اس کا، صدیق جان ہو گیا، وہ عادل راجہ ہو گئے، وہ اس طرح کے جو یوٹیوبرز ہیں، طارق متین جیسے وہ یوٹیوبرز جو سارا دن بیٹھ کے لوگوں کو یہ باتیں سناتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں آج تو انہوں نے جی بہت بڑا فیصلہ کر لیا، وہ سڑکوں پر نکلنے جا رہے ہیں، وہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں،
وہ بھٹو بن جائیں گے. مطلب اس قسم کی جو چھوڑنے والے بونگیاں مارنے والے اور اس قسم کی جو ہے وہ فضول قسم کی باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں جو سارا دن ٹائم ویسٹ کرتے ہیں لوگوں کا سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے، وہ حقائق سے واقف نہیں ہیں. اور حقائق یہی ہیں کہ بڑے مستند ذرائع سے، بڑے باوثوق ذرائع سے میں یہ خبر لے کر آیا ہوں کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کے نام پر رضامندی ہو چکی ہے. 80 سے 90% اس نام کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس ہو چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب اس لیے خوفزدہ ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے اس کے اوپر ان کو پتہ ہے کہ اگر عاصم منیر صاحب آ جاتے ہیں تو الیکشن ریگنگ نہیں ہو سکتی، دھاندلی نہیں ہو سکتی، آر ٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھ سکتا، عدالتوں کا سسٹم نہیں بیٹھ سکتا. اس کے بعد جی ادارے نیوٹرل ہوں گے، میں سیاست میں مداخلت نہیں کر سکتا. تو عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ اب مشکل وقت آ چکا ہے. اور یقینی طور پر یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ تحریک انصاف کو، ان کے کارکنوں کو، ان کے سینئر لیڈران کو کبھی بھی ہضم نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہوگا. اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو ایک بہت عظیم سپہ سالار ہیں، جن کی پوری دنیا میں رسپیکٹ ہے، جن کا پوری دنیا میں نام ہے، بہت اچھا فیصلہ کیا انہوں نے کہ وہ اپنے جانشین کا انتخاب کر کے جائیں گے اور وہ باعزت طریقے سے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو سلامت رکھے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.